الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، سورۃ الدخان کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہے اور 2 رکوع اس کے مکمل ہو چکی ہیں، اور دوسرے رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو باس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اب جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کرتے، جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جاتا ہے تو جہنم میں ان کے لیے کیا کیا عذابات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یعنی تیسرے رکوع کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاثیم، یہ گنہگاروں کے کھانے کے لیے کھانا ہو، یعنی وہ جو کافر جب جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد ان کو شدت سے بھوک لگے، پھر وہ فرشتوں سے کھانے کے لیے کھانا طلب کریں گے تو ان کو کھانے کے لیے زقوم کا پھل دیا جائے گا۔ سورہ صافات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ زقوم کا جو درخت ہے وہ جہنم کے درمیان سے نکلے گا، اور اس کے جو کھپے ہیں وہ اس شکل کے اندر ہوں گے جیسے سام کے پھن ہوتے ہیں۔ وہ زقوم کا پھل بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسی سورت کے اندر کہ جب انسان اس کو کھا لیتا ہے تو کھانے کے اندر ایسے ہیں جیسے تیل کے اندر کا تلچٹ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرانا تیل اگر کئی زمانے سے رکھا ہوا ہو تو اس تیل کے اندر نیچے کچھ جم جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گھی وغیرہ بناتے ہیں تو گھی کے نیچے کچھ ملائی جم جاتی ہے تو اس کو جو ہے تلچٹ کہتے ہیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کے اعتبار سے وہ تلچٹ ہوگا، جب اسے کھایا جائے گا تو وہ گلے کے اندر پھنس جاتا ہے۔ فرمایا کہ زقوم وہ ایسا پھل ہے کہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی بہت بدنما نظر آئے گا اور بہت زیادہ برا ہوگا۔ جہنمی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر اس کو کھائیں گے، لیکن وہ پیٹ میں جاتے ہی وہ پیٹ کے اندر ایسے ابلنا اور کھولنا شروع ہو جائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی ہانڈی کے اندر ابلتا، ایسے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا، لیکن مجبور ہیں وہ اسی کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھریں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، وہ انہی زقوم کے پھل سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ تو لہذا یہ زقوم کا پھل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے تقوی اختیار کرنا ہے ایسے تقوی اختیار کر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو زقوم کا جو پھل ہے، اگر اس زقوم کے پھل کا ایک قطرہ اگر زمین کے اندر گرا دیا جائے تو قیامت تک زمین سے غذا اٹھنا بند ہو جائے۔
اتنا زیادہ کڑوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانے والوں کو جہنم میں بھوکے لوگوں کو دیا جائے گا. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے ساری قیامت تک اس کے اندر پیداوار رک جاتی ہے. اب ذرا غور کرو اس جہنمی کی کیا حالت ہوگی جس کو مستقل زقوم کا پھل کھانے کے لیے دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاثیم، وہ گنہگاروں کے لیے کھانے کا کھانا ہوگا. کالمہل، وہ تلچٹ کی طرح ہوگا. یغلی فی البطون، وہ پیٹ کے اندر ایسا کھولے گا کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے، ایسا پانی اندر سے وہ پکے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا عذاب اس کو یہ دیں گے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو پکڑو، اس کا گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے کر جاؤ. اس کو درمیان میں لے کر جانے کے بعد کھولتا ہوا پانی اب اس کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے. یہ بھی ایک مستقل عذاب جہنم کے اندر کہ انسان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. چنانچہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود. جہنمیوں کے سر پر ایسا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ سر پر پانی ڈالنے سے ان کے پیٹ کے اندر کی انتڑیاں اور ان کے جسم کا جو اوپر کا جو چمڑا ہے وہ پھٹ کر نکل جائے. تو ایک مستقل عذاب جہنم کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زقوم کا پھل کھلائیں گے جو پیٹ کے اندر مستقل گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا. اور دوسرا عذاب یہ ہوگا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کا گریبان پکڑ کر جہنم کے درمیان کے اندر لے کر جاؤ اور اس کے سر پر سے گرم پانی ڈالو. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، اس کے سر کے اوپر سے گرم پانی کھولتا ہوا ڈال دیا جائے گا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو اور عذاب دینے کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے یہ کہلوائیں گے ذوق، چکو مزہ، جہنم کے عذاب کا مزہ چکو. انک انت العزیز الکریم، اس لیے کہ تو جنت کے اندر بڑا معزز اور مکرم تھا. دنیا کے اندر تو بڑا معزز بڑا مکرم تھا، لوگ تیری عزت کرتے تھے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. کوئی بادشاہ تھا، کوئی صدر تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی فلاں گاؤں کا ذمہ دار تھا، وہ اپنے آپ کو بڑے عزت والے سمجھتے تھے. تو لہذا دنیا کے اندر کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے. فرشتے ان کو دنیا کے یادداشت کرائیں گے دیکھو چکو جہنم کا مزہ. تمہاری حالت تو یہ تھی کہ دنیا کے اندر تم بڑے معزز، بڑے مکرم، بڑے عزت والے سمجھے جاتے تھے. لہذا دنیا کی عزت اصل نہیں ہے، آخرت کی عزت سب سے اصل چیز ہے. یہ دنیا کی عزتیں دنیا کے اندر ختم ہو جاتی، اور دنیا کی عزت کمانا تو بہت آسان ہے. لوگ ڈرا کر دھمکا کر پیسوں کے ذریعے سے لوگ عزت کما سکتے ہیں. لیکن حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کی حالت یہ ہوگی، علامت قیامت کے اندر لوگ اس کے مقام میں، اس کے مرتبے کے اعتبار سے عزت نہیں کریں گے، بلکہ اس کے شر کے بچنے کی وجہ سے اس کی عزت کریں گے. کیونکہ اس کی عزت نہیں کریں گے تو ہمارے لیے نقصان ہے. اس کے شر سے حفاظت کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے، حالانکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی عزت دار نہیں ہو. تو فرشتے یاد دلائیں گے دنیا کی حالت تو بڑا معزز تھا، مکرم تھا، تیرے پاس بڑے بڑے رتبے تھے، لیکن وہ سارے رتبے، سارے عزتیں یا آخرت کے اندر کام آنے والے نہیں. ذوق انک انت العزیز الکریم. تو لہذا جہنم کے ان عذابات کا مزہ اچھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ جہنم کے سارے عذابات وہ ہیں جس کے اندر تم شک کیا کرتے تھے. چونکہ شک میں پڑے تھے. باقاعدہ ان کا یہ قول تھا کہ ہم دنیا میں مر گئے تو دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، ہمارے لیے جہنم نہیں ہے، جہنم کے عذابات نہیں. تو لہٰذا ان جہنم کے عذابات کے اندر شک میں پڑے ہوئے تھے. فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ شک نہیں ہے،
یہ حقیقت ہے جو تم کو عذاب دیا جا رہا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ فرمایا. اس کے اندر آخری جو عشرہ ہے مستقل جہنم سے آزادی کا عشرہ. تو لہذا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے یا اللہ ہم لوگوں کو جہنم کے عذاب سے حفاظت کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بخشائے تھے لیکن جہنم سے روزانہ پناہ مانگتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے حفاظت کر. حضرات صحابہ جہنم سے ڈرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ بھائی جنت میں دیکھ کر آیا ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے زبانوں پر یہ الفاظ تھے کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا. لہذا ہمیں جہنم سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اب یہ جہنمیوں کا تذکرہ, گنہگاروں کا تذکرہ ہو گیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے یہاں پر 8 انعامات ذکر فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ان المتقین, بے شک متقین جو تقوی والے. اب یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تقوی والوں کا بڑا مقام و مرتبہ. اللہ نے رمضان ہمیں دیا ہے اور روزے اس میں فرض فرمائے. اللہ نے فرمایا روزوں کا مقصد اور روزوں کا ثمرہ بھی یہی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. قرآن مجید آپ مطالعہ کریں گے, پڑھیں گے, ہر سورت کے اندر, ہر صفحے کے اندر آپ کو اتقوا اللہ کا لفظ ملے گا. متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار کو کہتے ہیں. جو انسان بیمار ہے, اب اس کو ڈاکٹر بتا دے کہ تو بیمار ہے اور فلاں فلاں غذا تیرے لیے موت کا ذریعہ ہے, ان چیزوں سے تجھے پرہیز ہے. انسان پوری زندگی پرہیز کرے گا. ڈائبٹیز والے شوگر سے پرہیز کریں گے, بی پی والے نمک سے پرہیز کریں گے, اس لیے کہ ڈاکٹر نے بتا دیا تیرے بدن کے لیے نقصان ہے. لیکن اللہ نے ہمیں بتایا کہ ان اعمال سے جہنم میں جاؤ گے, لیکن اللہ کے لیے ہم ان چیزوں کو چھوڑنا ہمارے لیے گوارا نہیں. ڈاکٹر کے کہنے پر پرہیزگار تو ہم بن سکتے ہیں دنیا کی چیزوں سے, لیکن اللہ کے کہنے پر ہم گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے. تو لہذا تقوی بہت بڑی چیز ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس عزت والا, مقام و مرتبے والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تقوی کے بہت سارے فائدے, تقوی کے بہت سارے فائدے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو تقوی والا ہوتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. متقی کو ایسے جگہ سے روزی دی جائے گی اس کو روزی کہاں سے مل رہی ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. تو وہ غور سے سنو تقوی کے بارے میں کیا فرمایا. فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان حرام سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی ہے, حرام سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی ہے, لیکن جو شک اور شبہ والی چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی. حرام سے تو بچانا اولا ہے, ضروری ہے, لیکن جس چیز کے اندر ہمیں شک پیدا ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے, مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا, اس کا نام تقوی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی کی تعریف کے اندر امیر المومنین آپ راستہ چل رہے ہیں, راستہ چلتے چلتے آپ کو ایک ایسا راستہ ملا ہے بالکل تنگ راستہ, جیسے کھیتوں کے درمیان میں جو بناتے ہیں راستہ چلنے کے لیے, اس میں ایک ہی انسان چل سکتا ہے, ادھر بھی کھیت ہے ادھر بھی کھیت ہے, جسے بدو کہتے ہیں. تو بالکل چھوٹا تنگ راستہ ہے اور راستے کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہیں, اور آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ بالکل باریک اور اچھا لباس قیمتی آپ نے پہنا ہے. تو انسان جب اس راستے پر گزرتا ہے تو اپنے کپڑوں کو کیسے سمیٹ کر اس راستے سے گزرتا ہے تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑے کو نہ لگے.
فرمایا تقوی ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایسا ان تمام حرام اور شک و شبہات سے بچاتے ہوئے گزرے جیسے وہ انسان اس تک راستے سے گزرتا ہے. ان المتقین، اب دیکھو متقی تقوی والی صفت جن کے اندر ہے ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں. اللہ تقوی والی صفت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ان المتقین فی مقام امین، سب سے پہلے انعام یہ ہے کہ بے شک متقی لوگ وہ امن والی جگہ کے اندر ہوں. وہ جہنم کے اندر گرمی میں کڑوے پھل کے اندر، زقوم کے پھل کے اندر پڑے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل متقی لوگ امن و امان کی جگہ جنت کے اندر ہیں. اللہ نے فرمایا جنت دار السلام ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دار السلام کی دعوت دیتا ہے، وہ سلامتی والا گھر ہے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وہ فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور جنتی سے فرمائیں گے تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ نے تم کو جنت عطا فرمائی. تو وہ سلامتی والا گھر ہے، وہ امن والا گھر ہے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ بڑے امن کی جگہ کے اندر ہوں گے. سب سے پہلا انعام. دوسرا انعام فی جنات و عیون، وہ باغات اور چشموں کے اندر ہوں. باغوں کے اندر، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر، وہ چشموں کے اندر، پانی کے اندر کھیلتے ہوئے، پانی کے مزے لیتے ہوئے عیش و عشرت کے ساتھ رہیں گے. دوسرا انعام وہ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے. اور تیسرا انعام ان کو پہننے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ یلبسون من سندس و استبرق، ان کو پہننے کے لیے سندس اور استبرق کا لباس پہنایا جائے گا. سندس کہتے ہیں باریک ریشمی لباس کو، اور استبرق کہتے ہیں موٹے ریشمی لباس کو. انسان دونوں طرح کے کپڑے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر نیچے تھوڑا کپڑا موٹا پہنتے ہیں اور اوپر تھوڑا پتلا کپڑا پہنتے ہیں، ہلکا کپڑا پہنتے ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ فرمانے جنتیوں کے لیے دونوں قسم کے کپڑے دیے جائیں. بالکل ریشم کا دبلا پتلا کپڑا اوپر ہوگا اور تھوڑا سا موٹا نیچے دیا جائے گا. اوپر موٹے نیچے کا تذکرہ نہیں ہے، میں یہاں پر ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا پتلے اور موٹے ریشم کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے. تیسرا انعام. اور چوتھا انعام متقابلین، وہ جنت میں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے تکیہ لگائے ہوئے چارپائی پر، سنہری چارپائیوں پر ایسے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے کہ ان کی ایک دوسرے کی پیٹھ ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے. آمنے سامنے بالکل ٹیک لگائے ہوئے آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. یہ چوتھا انعام. کذالک، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پانچواں انعام کیا دیں گے؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ حور عین کے ساتھ ان کا نکاح کریں گے. حور عین کیا ہے؟ حور اصل میں حورا کی جمع. یہ حور جمع کا صیغہ. عام طور پر ہماری اردو زبان کے اندر حور سے مراد ایک عورت ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جمع. عین وہ بڑی آنکھ والی عورت کو کہتے ہیں. حور اصل میں آپ دیکھیں گے لغت کے اندر حور ایسی گورے رنگ والی عورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی، بار بار دیکھنے کو آنکھ چاہے. ایسی گورے رنگ کی عورت کو جو ہے حور کہتے ہیں. تو وہ جنت کی حور ہوگی. تو حور عین، اللہ تبارک و تعالیٰ موٹی موٹی آنکھ والی، بڑی بڑی آنکھ والی. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر بھی جس عورت کی آنکھ بڑی ہوتی ہے اس کی خوبصورتی نمایاں ظاہر ہوتی. تو اللہ نے وہاں کی حوروں کی ایک خوبصورتی، جنت کی عورتوں کی خوبصورتی ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گوری رنگ کی اور بڑی بڑی آنکھ والی عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کے بارے میں فرمایا. حضرت انس راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے اگر کوئی ایک عورت آسمان سے دنیا کے اندر جھانک لے تو یہ دنیا کی جتنی سرزمین ہے یہ ساری سرزمین کو روشن.
اتنی روشنی اس کے اندر ہے کہ صرف وہ آسمان سے تھوڑا جھانک لے تو اس کے ذریعے سے پوری دنیا روشن ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اس کے جھانکنے کی وجہ سے ایسی خوشبو ہوگی کہ پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی. پھر اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اور یہ بات واقعی اور سچی بات ہے کہ اس حور کے سر کے اوپر جو دوپٹہ اس نے ڈالا ہوا ہوگا وہ دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ قیمتی. ایسی حوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت کے اندر ان کا نکاح کریں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے ادنا جنتی کو کم سے کم جنت کی 2 عورتوں سے نکاح کیا جائے. کم سے ایک تو کسی کو نہیں ملے گی. ہم دنیا کے اندر ایک پر کافی ہو گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جب بھیجیں گے کم سے کم 2 عورتیں تو ضرور عطا کریں گے جنت کی. اور آگے اللہ کے نبی نے پھر ذکر فرمایا تو وہ جو جنت کی جو حور ہوگی اس کے بدن پر 70 جوڑے کپڑے پہنی ہوئی ہوگی. کتنے جوڑے؟ 70 جوڑے کپڑے پہنی ہوئی ہوگی اور اتنی پاک صاف شفاف ہوگی کہ 70 جوڑوں کے اندر سے اس کے پیر کے اندر سے اس کی پنڈلیوں کے اندر سے اس کا ہڈ اور ہڈ کے اندر اس کا جو گودا ہے وہ انسان ظاہر اوپر سے دیکھ سکتا ہے. اتنی زیادہ پاک و شفاف. تو یہ کس کے لیے؟ یہ متقی لوگوں کے لیے انعامات. تو 5واں انعام یہ فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی آنکھ والے حوروں سے ان کا نکاح کریں گے. اور آگے 6ویں فرمایا يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. اور جس پھل کو بھی وہ دعوت دیں گے وہ پھل ان کو وہاں پر میسر ہوگا. دنیا کی طرح وہ موسم کے پھل وہاں پر نہیں ملیں گے. وہ جنتی جس پھل کو کھانا چاہے گا وہ پھل اس کو مل سکتا ہے. ابھی ہم اگر کھانا چاہیں آم تو آم ہمیں بازار کے اندر میسر نہیں ہے کیونکہ اس کا موسم نہیں ہے. لیکن جنت کے اندر فرمایا يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ کہ وہ ہر قسم کے میوے منگوائیں گے تو ان کے لیے ہر قسم کے میوے ظاہر ہو جائیں گے. یہ 6ویں ان کے لیے انعام. اور آگے فرمایا 7واں انعام لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. پہلی موت جو اس کو دنیا کے اندر آئی ہے اس کے بعد جب جنت کے اندر آخرت کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا اس کو اٹھانے کے بعد جنت میں داخلے کے بعد پھر کبھی اس کو موت نہیں آئی. ہمیشہ زندہ. جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے فرشتے اعلان کریں گے جنتیوں سے اے جنتیوں ایسے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جس کے بعد حیات ہی حیات ہے موت نہیں. ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ ایسی جوانی کے ساتھ جس کے بعد بڑھاپا نہیں ہے. ایسی صحت کے ساتھ داخل ہو جاؤ جس کے بعد بیماری نہیں ہے. ایسی خوشی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جس کے بعد غم نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر ایسی زندگی چاہتے ہیں ایسی صحت کے بیماری نہ ہو ایسی جوانی کے بڑھاپا نہ ہو ایسی خوشی کے غم نہ ہو ایسی زندگی کے موت نہ ہو. ہم دنیا کے اندر چاہ رہے ہیں لیکن یہ چاہنا ہمارا بیکار ہے. ہر زندہ ہونے والے ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے. ہر جوان کو بوڑھا ہونا ہے. ہر بیمار صحت مند کو بیمار ضرور ہونا ہے. لیکن جنت کے اندر یہ ساری نعمتیں ملیں. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. جو پہلی موت ہے اس کے بعد دوبارہ ان کو موت نہیں آئے گی. یہ 7ویں ان کو نعمت ملے گی. اور آخری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے بچائے. تو بولو تقوی والی صفت ہونا یا نہیں ہو؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا اتقوا اللہ حیث ما شئتم حیث ما استطعتم اتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اللہ سے تقوی اختیار. تو لہذا تقوی والی صفت بہت بڑی چیز ہے. اب یہ سب نعمتیں کیسے ملیں گی؟ فضلا من ربک. یہ رب کے فضل سے ملیں گی. کوئی یہ مت سوچے کہ میرے مجاہدے کی وجہ سے میری ریاضت کی وجہ سے میری نماز کی وجہ سے میرے روزوں کی وجہ سے نہیں. اللہ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ساری نعمتیں عطا کرے. اللہ پر کوئی واجب نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ ساری نعمتیں کیوں دیں گے؟ اپنے فضل سے دیں گے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے فضل مانگو. اگر ہم اللہ سے عدل مانگیں گے، انصاف مانگیں گے، خدا کی قسم تب بھی ہم ہلاک. اللہ اگر انصاف کرے نا ہمارے ساتھ، اللہ کے انصاف پر بھی ہم ہلاک ہو جائیں. اس لیے اللہ کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں مانگنا. کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے ہمیشہ فضل مانگو. فضلا من ربک، یہ تمام نعمتیں تیرے رب کے فضل سے ہیں. اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ تمام نعمتوں کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی. پھر آخری دو آیتیں، یہ سورت ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. ابتدا میں سورہ دخان کے اندر اللہ نے قرآن کی قسم کھائی، حامیم والقرآن الحکیم والقرآن المبین. اللہ نے کیا کس کی قسم کھائی؟ پہلے قرآن کی قسم کھائی، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کا تذکرہ کر کے اس سورت کو ختم کر دیا. اللہ فرماتی فَإِنَّمَا، بے شک اس قرآن کو یسرناہ بلسانک، اے نبی ہم نے آپ کے زبان پر آسان کر دیا ہے. آپ عربی ہیں، آپ کی قوم عربی ہے، اور ہم نے جو کتاب نازل فرمائی زبان کو سی عربی ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں، آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. اللہ کی یہ سنت ہے کہ جس زمانے کے اندر لوگ جو بولی بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زبان میں آسمانی کتابوں کو نازل فرماتا ہے. وہاں عرب کے زمانے کے اندر جب یہ قرآن نازل ہوا، وہ لوگ عربی آپس میں بولتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر عربی میں قرآن کو نازل فرمایا تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں. لیکن ہم لوگ عربی سے غافل، ہم لوگ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے. حالانکہ آپ دیکھیں گے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ عربی زبان ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے انگریزی آ گئی میں کامیاب ہو گئے، لیکن آپ کو ایسے ممالک ملیں گے جہاں پر انگریزی بھی نہیں چلتی، اگر چلتی ہے تو عربی چلتی. اس لیے کہ بعض لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے سے دنیا بھر کی سفریں کی، اور ان کا خود یہ مشاہدہ ہے. ہمارے حاجی فاروق صاحب اللہ ان کے اوپر برکت نصیب فرمائے، اس وقت پوری دنیا ان کی طرف متوجہ ہے. حضرت کی طرف حضرت نے ایک موقع پر کہا مجھے عربی، مجھے انگریزی بڑی اچھی آتی، اور میں کئی ممالک کا سفر کر کے آیا ہوں، اور میں یہ ذہن کے اندر تھا مجھے انگریزی آتی ہے تو ہر ملک میں میرے لیے جانا آنا آسان ہو جائے گا. لیکن ایسے ممالک بھی ہم نے دیکھے ہیں وہاں لوگ انگریزی نہیں بلکہ کیا بولتے ہیں؟ عربی بولتے ہیں. ہم لوگ انڈونیشیا گئے، انڈونیشیا کے اندر اسکولوں کے اندر عربی سکھائی جاتی ہے لیکن انگریزی نہیں آتی. حالانکہ ان کے جو انڈونیشیا جو زبان ہے، اگر وہ بات کریں گے تو اس کو لکھیں گے یہ بھی سی ڈی کے اندر. اس کے اندر لکھیں گے یہ بھی سی ڈی ہی وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انگریزی بولنے نہیں آتی. الفاظ تو وہی بولے لکھے جائیں گے لیکن اپنے زبان کے اندر رومن میں لکھیں گے لیکن انگریزی نہیں آتی. اور اتنا ان کو انگریزی سے دور کر دیا گیا ہے، اب یقین کریں مسجد میں کھڑ کر بول رہا ہوں، ہم نے ان سے فون نمبر مانگا ہے تو 1 2 3 بھی نہیں آتا انگریزی کا. ماشاءاللہ عربی بڑے اچھی بول لیتے ہیں، عام آدمی بھی عربی بولتا. تو یہ عربی زبان اللہ کے نبی نے فرمایا عرب سے محبت کرو، اس لیے کہ میں عربی، قرآن کی زبان عربی اور جنت کی زبان عربی. انسان مرتے ہی قبر کے اندر فرشتے سوال کریں گے، سوال میں وہ کنڑی زبان کے اندر ہم سے سوال نہیں کریں گے، وہ پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. وہاں سے برزخ سے عربی شروع ہو جاتی. اس لیے ہمیں قرآن اللہ نے دیا ہے، کم از کم وہ الفاظ جو قرآن کے اندر اکثر استعمال ہوتے ہیں ان کا ترجمہ ہم ضرور سیکھیں. میں آپ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کم سے کم ہم قرآن کے الفاظ تو نہیں، ہم جو قرآن کے اندر ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا عربی، کم سے کم اس کا ترجمہ تو ہم سیکھیں. اللہ اکبر کے کیا معنی؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم زبانے سے سن رہے ہیں بول رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے معنی کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ سجدے میں ہم جا کر سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی اپنے زبان سے ہم کہتے ہیں، اصل میں میں کیا کہہ رہا ہوں میرے رب سے، اس کا تو معنی ہم سمجھیں. ثنا ہے، سورۃ الفاتحہ ہے،
مخصوص صورتیں جو ہیں کم سے کم چھوٹی چھوٹی ان کا ترجمہ تشہد ہے، درود شریف ہے، دعائیں معصورہ ہے، دعائیں قنوت ہے، جنازے کی نماز ہے، ان کا ترجمہ تو کم سے کم سمجھیں۔ میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ اگر اس کا ترجمہ بھی آپ سیکھ لیے، آپ دیکھو نمازوں کے اندر کتنی جان آپ کی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے عربی زبان میں اس قرآن کو نازل فرمایا لعلہم یتذکرون، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ فارتقب، آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، اس لیے کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ کی بات پر یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، آپ فکر مت کریں، وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے، انتظار وہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ چلو میں بھی انتظار کرتا ہوں، آپ بھی انتظار کرو، کل قیامت کا سب سورج بلند ہوگا، اس وقت سب کے سامنے فیصلے ہوں گے، کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، اور کون آخرت کا ماننے والا اور کون اس کا منکر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کے اندر پھر قرآن کو لا کر اس سورت کو ختم فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے خصوصاً سورۃ الدخان کے اس کے مضامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الدخان کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اس وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ مختصر سورۃ الدخان کے فضائل ذکر کرنے کے بعد اس کے جو پچھلے والے جو سورت ہے اس کا میں تذکرہ کروں گا۔ شروع میں نے کہا تھا کہ ہمارے 5 پارے تفسیر کے اندر گزر چکے، تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا اگر 5 پارے ہو چکے ہیں تو سورہ دخان کیوں چل رہا ہے؟ اصل میں ہم نے ابتدا جو شروع کی تھی تفسیر کی وہ سورہ ناس سے، سورہ ناس سے اس لیے ہم نے شروع کی تھی تاکہ لوگ عام طور پر نمازوں کے اندر جو سورتیں پڑھتے ہیں وہ سورۃ الناس سے پڑھتے ہیں، ان کی تفسیر، ان کے معنی، ان کے مطالب آپ کے ذہن نشین رہیں، اس کے لیے وہاں سے شروع کیا گیا تھا، تو اسی کا سلسلہ یہ چلتا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ 20 پارے تک ہم یہاں ایسے ہی چلیں۔ قرآن کے 3 حصے ہیں، ایک تہائی حصہ ہے 10ویں پارے کا، ایک درمیانی حصہ ہے، آخری حصہ۔ علماء نے لکھا ہے شروع کے 10 پاروں کے اندر پہلے حصے کے اندر اللہ نے احکامات جاری فرمائے۔ دوسرا جو 10 پارے ہیں، جو دوسرا حصہ ہے، اس میں پچھلے قوموں کے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے، عبرت دے۔ پھر آخری جو حصہ ہے اس میں رسالت اور آخرت پر تذکرہ اللہ نے بار بار کیا ہے، تو اس کے لیے اس مضمون کو سامنے رکھ کر 20 پارے آپ کے سامنے ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ سورہ بقرہ سے ترتیب سے آپ کے سامنے تفسیر کی جائے گی۔ اور آخر میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس مرتبہ جو قرآن یہاں پر ہمارے مسجد میں سنایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہوگا بھائی بہت جلدی تراویح ہو رہی ہے، اس مرتبہ ہمارے یہاں روزانہ ایک پارہ پڑھا جا رہا ہے اطمینان کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس سال ہمارے یہاں جو ختم قرآن ہوگی وہ 27 پر نہیں بلکہ 29 پر ہو، اس لیے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں مسجد میں اتنے پارے ہو گئے، ہمارے آگے نہیں بڑھ رہے، اس لیے 29 پر ختم یہاں پر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اطمینان کے ساتھ قرآن تراویح کے اندر سننے اور قرآن مجید کو سمجھنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔